الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کوئی شخص مشرکوں میں سے پناہ طلب کرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو پناہ دیجیے اسے، یہاں تک کہ وہ سنیں اللہ تعالیٰ کا کلام، پھر پہنچا دیں اسے اس کی امن گاہ میں۔ یہ حکم اس لیے ہے کہ وہ ایسی قوم ہے جو نہیں جانتے، کیوں کر ہو سکتا ہے مشرکوں کے لیے کوئی معاہدہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے معاہدہ کیا ہے مسجد الحرام کے پاس، اور جب تک وہ قائم رہیں تمہارے معاہدے پر، تم بھی قائم رہو ان کے لیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے پرہیزگاروں سے، حالانکہ اگر وہ غالب آ جائیں تم پر تو نہ لحاظ کریں تمہارے بارے میں کسی رشتہ داری کا اور نہ کسی عہد کا، راضی کرنا چاہتے ہیں تم کو اپنے منہ سے اور انکار کر رہے ہیں ان کے دل، اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں۔ انہوں نے بیچ دین اللہ تعالیٰ کی آیتیں تھوڑی سی قیمت پر انہوں نے بیچ دیں اللہ تعالیٰ کی آیتیں تھوڑی سی قیمت پر، سو روکا انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ سے، بے شک وہ بہت برا تھا جو وہ کیا کرتے تھے۔ نہیں لحاظ کرتے کسی مومن کے حق میں کسی رشتہ داری کا، نہ کسی معاہدہ کا، اور یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ پس اگر یہ توبہ کر لیں اور قائم کریں نماز اور ادا کریں زکوٰۃ تو تمہارے بھائی ہیں دین میں، اور ہم کھول کر بیان کرتے ہیں ایتیں اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے۔ پچھلے فرمان الہی میں آپ نے سنا کہ یہ صورت انفال کے بعد نازل ہوئی۔ مدینہ منورہ میں کچھ ایتیں اس کی مکی ہیں، اور یہ غالباً سب سے آخری صورت ہے۔ اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھی جاتی ہے اور نہ پڑھی جاتی ہے، جس کی وجہ حضرت عثمان نے بتائی کہ جبرائیل جب یہ سورت لائے تو ساتھ بسم اللہ نہیں لائے، اور نہ ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ لکھنے کا حکم دیا۔ اور تیسری یہ بات کہ اس کا مضمون اور سورت انفال کا ایک ہی ہے، اس لیے اس کا نام تو توبہ رکھ دیا، مگر اس کو علیحدہ کرنے کے لیے بسم اللہ شریف نہیں لکھی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ بسم اللہ شریف تو مہربانی کے لیے ہے، یہ حکم تو کفار کو جنگ کی دعوت ہے، تلوار کے ساتھ بسم اللہ شریف نہیں ہوتی۔ بہرحال جب مکہ معظمہ 8 ہجری میں فتح ہوا اور حج فرض ہوا تو 9 ہجری کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بکر صدیق کو امیر حج بنا کر غلاموں کے ساتھ بھیجا، اور خود اس لیے نہیں گئے کہ ابھی مشرک موجود تھے جو ننگے طواف کرتے اور مشرکانہ حرکات کرتے تھے۔ حضرت بکر صدیق کے روانہ ہونے کے بعد یہ صورت نازل ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو یہ صورت دے کر بھیجا کہ حج کے دن جب سب جمع ہوں گے تو یہ اعلان الہی سنا دینا کہ آج کے بعد کوئی مشرک مسجد حرام میں داخل نہیں ہوگا، کوئی ننگا طواف نہیں کرے گا۔ مشرکین بد عہدوں کے سارے عہد ختم ہیں اور حرمت والے 4 ماہ ہیں، وہ سوچ لیں کہ انہوں نے اسلام قبول کرنا ہے یا جنگ۔ اگر اسلام قبول کریں گے تو امن میں ہوں گے، ان کے حقوق دوسرے مسلمانوں کی طرح ہوں گے، اور اگر اسلام قبول نہ کیا تو پھر ان کو قتل کیا جائے گا، سوائے ان لوگوں کے کہ جن کے ساتھ معاہدہ تھا انہوں نے خلاف ورزی نہیں کی اور دشمن کی مدد نہیں کی تو ان کی میعاد پوری کی جائے گی، اور اس کے بعد وہ بھی اپنا فیصلہ کر لیں گے، اسلام یا جنگ۔ جو اسلام قبول کریں گے، نماز ادا کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے، ان کی بخشش کا وعدہ ہے، ان کے حقوق دوسرے مسلمانوں کی طرح ہیں۔ یہ حکم الہی اس لیے ہوا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے شام کی طرف کیسر روم کو روکنے کے لیے گئے تو جہاں غلاموں کی قربانی سے بے مثال اثار کا اظہار ہوا، وہاں منافقین کی منافقت، مخالفین اور منکرین کی بےحدی کا بھی اظہار ہوا۔ آج کے فرمان الہی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رویہ اختیار کرنے کا حکم ہوا کہ اگر کوئی مشرکوں سے پناہ مانگے اور وقت مانگے تو اسے پناہ دیں تاکہ وہ کلام الہی سن لے، ہو سکتا ہے وہ ایمان لے آئیں، کیونکہ یہ لوگ کلام الہی سے ناواقف تھے، ہو سکتا ہے کہ ان کی قسمت میں ہدایت ہو، وہ اسلام قبول کر لیں۔ جب سننے کے بعد
جانا چاہیں تو ان کو امان کے ساتھ ان کی جگہ پر پہنچا دیا جائے۔ اگر مسلمان ہو جائیں یا نہ ہوں، اگر مسلمان ہو گئے تو پھر ان کے حقوق تو مسلمانوں کی طرح ہوں گے، اور اگر نہ ہوئے تب بھی اپنی جگہ پر امان سے پہنچنے کے حقدار ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں کا حال بیان کر رہا ہے کہ ان کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دھوکہ میں نہ رہیں، ان کے دل سیاہ ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخت مخالفت دل میں رکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک نہ رشتہ داری کا لحاظ ہے نہ معاہدے کا، اگر ان کو موقع مل جائے تو وہ ہر تکلیف دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ زبان سے میٹھی باتیں کرتے ہیں اور دل ان کے سخت ہیں، یہ دھوکہ کر رہے ہیں، یہ اپنا عہد تھوڑی سی رقم کی خاطر بیچنے والے ہیں۔ جس طرح طائف والوں نے اہل مکہ کی کمزوری دیکھی تو انہیں مالی مدد دے کر جنگ پر اکسایا۔ اللہ رحمان اور رحیم فرما رہا ہے کہ اتنی زیادتی اور ظلم کے باوجود کہ یہ عہد بھی توڑتے ہیں، کسی رشتہ داری کے لحاظ بھی نہیں رکھتے، پھر بھی آ کر یہ توبہ کریں، اسلام لے آئیں، نماز ادا کریں اور زکوٰۃ دیں تو پھر یہ مسلمانوں کے بھائی ہیں، مسلمانوں کے حقوق رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کھول کر اپنے احکام بیان فرما رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اب ظاہری علم اور سمجھ بوجھ تو وہ ہٹ دھرم کافر بھی رکھتے تھے، جو اللہ تعالیٰ کے انکار کے علاوہ انسانیت کے اصولوں کی پابندی بھی نہیں کرتے تھے۔ تو پھر علم والے کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے احکام سمجھتے ہیں، جن کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے احکام عطا فرما رہا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے دل و دماغ روشن تھے، شیطان کے قبضے سے آزاد تھے، وہ نفسانی خواہشات کی ظلمت سے آزاد تھے۔ یہ لوگ کون تھے اور ان کے دل کیوں روشن تھے؟ شیطان اور نفس کے اثر سے کیوں آزاد تھے؟ یہ لوگ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے والے تھے، اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی ان کے دل و دماغ روشن تھے اور شیطان اور نفس کے قبضے سے آزاد تھے۔ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت صرف ان لوگوں کے لیے ہی کارآمد ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اطاعت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلقین کی جاتی ہے کہ دین کو سمجھنے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو سمجھنے اور ان پر چلنے کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرو، ورنہ حال منکرین کی طرح ہو جائے گا جو سب کچھ سننے پڑھنے کے باوجود کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منہ موڑ کر اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو سجدہ کرتے تھے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے سینے کی صفائی کی ضرورت ہے، اور سینے صاف اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔